درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محبوب تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ کب وہ ٹھہرے گی، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، محبوب تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آپ تو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، یعنی سچے رسول ہو تو قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ نے حکم دیا محبوب قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو چاہے کہے اور جس چیز کی چاہے اجازت دے۔ حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا محبوب تمہیں معلوم ہے بتا دو، حالانکہ حضور نے بتایا ہے قیامت محرم کے مہینے میں آئے گی، دن جمعہ کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں حضور نے بتائی، سن کا تعین نہیں کیا۔ تو اس کے نہ بتانے میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس لیے اللہ نے ظاہر نہیں کیا اور نہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو ظاہر کیا، ورنہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ انسان کا 100 سال بھی باقی ہوتا نا، کیا ضرورت ہے کہ 100 سال بعد قیامت آنے والی ہے، اور یہاں کسی کو صبح مرنا ہے تو بھی محل تیار کرنے میں لگا ہوا ہے، کام کرنے میں لگا، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ بھائی مرنا ہے، مگر کب مرنا ہے یہ نہیں پتا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا محبوب کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ حالانکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مصطفیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو ایک ایک نقطہ کا کیوں علم ہوتا، کیسے بتاتے کہ قیامت کب آئے گی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی، وقت کون سا ہوگا، اس کی پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے ساری چیزوں کا جواب دے دیا ہے، بس سن کس سن میں آئے گا یہ نہیں فرمایا، حکمت کے تحت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور اس رسالت کے لیے، نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کا علم ہی ہو تبھی وہ نبی و رسول مانا جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، یعنی بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں۔ یسألونک کأنک خفی عنہا، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا۔ قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ اب آگے جو آیت کریمہ ہے یہ دیوبندی وہابی اس آیت کریمہ کو بہت رٹا مارتے ہیں، بچوں کو رٹاتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اللہ کہتا ہے تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا بھی مختار نہیں ہوں۔ کس سے کہہ رہا اپنے محبوب سے، مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا مختار نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ اب دیوبندی وہابی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو
اللہ تو کہہ رہا ہے کہ محبوب تم کہو کہ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں. جب حضور اپنے آپ کے مختار نہیں ہے، اپنے بھلائی اور برائی کے مختار نہیں، تو پھر کس چیز کے مختار ہے؟ اور آگے یہ کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یہ ہوتا کہ میں بہت بھلائی جمع کر لیتا. یہاں میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اول یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ محبوب تم خود نہیں جانتے ہو. کہا محبوب تم فرما دو، تم فرما دو، میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ میں تو جانتا ہوں کہ جو ہے الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں جو جانتا تھا، تمہیں سکھا دیا. رحمان نے قرآن سکھا دیا محبوب کو، اور قرآن میں سب کچھ ہے. اور کہیں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا. تو اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا، تو یہ کیسے کہے؟ اللہ کہہ رہا محبوب تم فرما دو، میں نہیں کہوں گا. ایک بات تو ایک ہوتا ہے عاجزی. ہمارے علماء آپ سنتے ہو گئے کبھی بسا اوقات کہتے ہیں مجھ جیسے گنہگار، مجھ جیسے سیاہکار سے سب افضل ہے. کبھی ایسا کہتے ہیں ایک میں طالب علم ہوں، ایک ادنا سا جو ہے بندہ ہوں، مجھے اتنا علم تو نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں. ایک عاجزی اس کو کہتے ہیں، عاجزی. اب دوسری بات یہ اتنے حرام خور قوم تھی، بنی اسرائیل کے نبیوں کو اتنا پریشان کیے ہیں، ایسا ایسا سوال لا کر ٹھوکتے تھے، ایسا ایسا سوال کہ سن سن کر دنگ ہو جاؤ. اب آج یہ بتاؤ تو پھر اس سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ نے سیدھا کہہ دیا محبوب کہہ دو غیب اللہ کے پاس ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بہت کچھ جمع کر لیتا. جیسے انسان میں نے 10 روپے کا مطالبہ کیا، اب اگر آپ نے منع کر دیا تو بات ہی ختم. لیکن 10 دینے لگے، پھر 20 کا، پھر 50 کا، پھر 100 کا، تو اس سے اچھا پہلے ہی نہ انکار کر دو. ایک سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے خود نہیں کہا ہے، حضور علیہ السلام سے کہہ رہا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا اے محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حالانکہ حضور نور علی نور ہے نا، حضور بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو نور نہ مانے وہ بھی کافر. تو اللہ نے یہاں خود نہیں کہا بلکہ اپنے محبوب سے کہا کہ کہہ دو. حالانکہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت میں، ہاں تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ. ہاں آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو کیا نسو اسوا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی برے ماننے والی بات نہیں. تو غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت میں ایک تیز ہوا چلنے لگی. جانور گھوڑے اونٹیں جو تھے نا ادھر ادھر غائب ہو گئے. پھر آگے جب کچھ بڑھے نا تو میرے آقا علیہ السلام خبر دیتے ہیں اے لوگوں مدینہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا. اور ساتھ ہی میں یہ فرمایا کہ دیکھو میری اٹھنی غائب ہو گئی، کہاں ہے. تو اب جو یہودی تھے، منافق تھے، ساتھ میں تھے عبداللہ ابن ابی، بہت بڑا منافق تھا، بہت بدتمیز قسم کا. تو کہنے لگا یہ دیکھو مدینہ کی باتیں بتاتے ہیں، غائب کی خبریں دیتے ہیں، اور اونٹنی کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا ہے. معاذ اللہ. حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ منافق کیا کیا کہہ رہے ہیں. حضور کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا سنو جی، میری اونٹنی فلاں پہاڑی یا فلاں جنگل جھاڑ میں ہے، اور اس کے ناک میں جو رسے ہوتے نکیل وہ جھاڑ سے لپٹ گئی ہے، پھنسی ہوئی، جاؤ چھوڑا کے لاؤ. یہ خبر غیب کی نہیں تو کیا ہے. صحابہ گئے تو دیکھا کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی تھا. اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیا کہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلے، ہاں خدا جب دین لیتا ہے، بعض لوگ تو یہاں دین دیتا ہے کہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلے. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، تو پانی پلاؤں گا تو اللہ منع کرے گا، کہے گا محبوب تم نہیں جانتے ہو.
تمہارے بعد ان لوگوں نے یہ بدتمیزیاں کی ہیں، اسی سے حرکتیں کیا ہیں، ان کو پانی مت پلاؤ۔ تو اب دیوبندی اس حدیث کو پکڑ کر کہتے دیکھو اللہ خود کہے گا محبوب تم نہیں جانتے ہو تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا۔ ہاشمیہ نے اس پہ ایسا لتھیڑا ہے، کہا جس حدیث سے تو کہہ رہا ہے کہ حضور کو غائب نہیں، میں کہتا ہوں اسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے۔ کہا حضور کب کہیں گے؟ اللہ کب کہے گا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کہے گا محبوب تم نہیں جانتے۔ کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوئے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میدان محشر کا نقشہ قائم ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، ایسا ہوگا، پھر اللہ کہے گا محبوب تم نہیں جانتے۔ حضور یہی سے سب جانتے ہیں، کل کیا کیا رب کہے گا وہ حضور مدینہ میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ جو ہے یہاں وہابیوں کو جو اعتراض ہے اس آیت کریمہ کو لے کر کے کہ اگر میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، حالانکہ میرے آقا سراپا مالک و مختار ہے، مگر یہاں پر دو بات، ایک تو عاجزی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر نہ میں خود مالک ہوں اور نہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ہاں ذاتی طور پر ہاں مجھے، بلکہ مگر اللہ نے جو چاہا ہے نا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے اللہ جو عطا کر دے۔ ہاں اور اللہ نے ایسا عطا کیا ہے کہ کہہ دیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن میں ساری علوم و فنون موجود ہیں۔ دوسری جگہ یہ کہہ دیا کہ جو محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ عطا کر دیا۔ ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں جسے چن لیتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو ہے بس دو باتیں دھیان رکھو، ایک تو یہ کہ عاجزی، اللہ نے عاجزی کے طور پر کہا کہ محبوب کہو عاجزی انکساری اختیار کرو، اور دوسری بات یہ کہ ذاتی طور پر میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ اب اسی آیت کریمہ کو لے کر کے واویلا کرتے ہیں، ہمارے علماء نے بڑی جوابیں دی ہے اور بڑی بحثیں ہوئی ہے، لیکن وہی کہنا خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔